السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سورة البقرہ کی آیت نمبر 257 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا مولا ہے، مددگار ہے، کارساز ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ یخرجہم، اہل ایمان کو نکالتا ہے، من الظلمات، تاریکیوں سے، الی النور، روشنی کی طرف لاتا ہے، نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ ظلمات، یہ ظلمتن کی جمع ہے، اس کا معنی گمراہیاں۔ یہاں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے کیونکہ گمراہی مختلف ہے، گمراہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ نور سے مراد ہدایت، ایمان، توحید، اسلام۔ نور واحد ہے اور ظلمات جمع ہے، اس لیے کہ نور واحد اس لیے ہے کیونکہ حق ایک ہوتا ہے، حق ایک ہوتا ہے، وہ سب پر بھاری ہوتا ہے۔ باطل کے مختلف ہتھ کنڈے ہیں، مختلف راستے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو گمراہیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، ان لوگوں کو جو ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں، جو خالص توحید قبول کرتے ہیں۔ ایمان اسی کا مطلب ہے کہ آدمی اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرے، شرک اور کفر سے اپنی برات کا اظہار کرے، شرک اور کفر نہ کرے، یہی ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا مولا ہے، کارساز ہے، اور کافروں کا کوئی مولا نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ اللہ مولا ہے اہل ایمان کا۔ اس مفہوم کی مختلف آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک جگہ: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا مولا ہے، کارساز ہے، اور یہ کہ کافروں کا کوئی مولا اور مددگار نہیں ہے۔ اللہ مدد کرے گا تب ان کو مدد ملے گی، اور اللہ اہل ایمان کا مولا ہے، کافروں اور مشرکوں کا مولا نہیں ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ البقرہ کی آخری ہی آیت ہے: انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب تو ہی ہمارا مولا ہے اور تو ہمیں کافر قوم پر مدد دے، ہم کو نصرت سے نواز، فتح و نصرت سے نواز، ہماری مدد کر کافر قوم پر۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: یخرجہم من الظلمات الی النور، کہتے ہیں وَلِہَذَا وَحَّدَ تَعَالَى لَفْظَ النور وَجَمْعَ الظُّلُمَات، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نور کا لفظ واحد استعمال کیا ہے اور ظلمات کا جمع استعمال کیا ہے۔ لأن الحق واحد والکفر اجناس کثیرہ وکلها باطلہ، کیونکہ حق ایک ہی ہے، نور واحد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نور، ہدایت، اسلام، توحید، یہ ایک ہے، اس کا راستہ ایک ہی ہے،
اور کفر کے مختلف گوشے ہیں، مختلف راستے ہیں، اس کے مختلف ہتھ کنڈے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وَكُلُّهَا باطلہ، اور جتنے راستے ہیں سب کے سب باطل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو دین قبول ہوگا وہ صرف توحید والا ہے، اسلام والا، ایمان والا دین اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوگا، اور وہ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 153 میں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے۔ دیکھیں یہاں پر صراط واحد ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس راستے کی پیروی کرو۔ تو پیروی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک راستے کا حکم دیا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، راستوں کے پیچھے مت بھاگو، راستوں کی پیروی مت کرو، یعنی مختلف راستوں کی پیروی مت کرو، توحید پر چلو، اسلام پر چلو، جو حق ہے اس پر مضبوطی سے قائم ہو جاؤ، اور اگر حق پر نہیں چلو گے اور راستوں کے پیچھے بھاگو گے، بدعات اور خرافات کے پیچھے جاؤ گے، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو پھر تم کو سیدھے راستے سے بھٹکا دے گا، الگ کر دے گا۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تو یہ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ تو حق ایک ہی ہے، اور حق اہل ایمان کے پاس ہے۔ حق کیا ہے؟ ایمان ہے۔ جو توحید کو قبول کرے وہی حق ہے، وہی حق پرست ہے، اور اللہ اہل ایمان کا مولا ہے، کارساز ہے۔ تو مومن لوگ ہی کامیاب ہوں گے، مومن لوگ ہی نجات پانے والے ہیں۔ یہ مومن لوگ ہی اللہ کے اولیاء ہیں۔ اللہ کے اولیاء وہ لوگ قطعاً نہیں جو توحید والے نہیں ہیں، جو سنت والے نہیں ہیں، جو شریعت پر چلنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے اولیاء وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اسی ایمان پر جم گئے، شرک اور کفر سے برات ظاہر کی، تو اللہ تعالیٰ انہیں راہ ہدایت پر سلامت رکھتا ہے، گمراہیوں سے بچاتا ہے۔ تو گمراہی سے وہی بچتا ہے اور ایمان پر سلامت وہی رہتا ہے جو حقیقت میں مومن ہو، ایمان قبول کیا ہو، اور اسے اپنے ایمان کی قدر و قیمت کا احساس ہو۔ تو اللہ کا ولی اہل ایمان ہے۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ اللہ کا ولی وہ ہے جو اللہ پر اہل ایمان ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اولیاء کی پہچان بتائی ہے کہ اللہ کے ولی کون لوگ ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے، خالص اللہ پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا، اللہ سے ڈرے، حرام کو چھوڑا، گناہ کو چھوڑا، شرک کو چھوڑا، نیک کام کیے، اللہ کی خشیت پیدا کیے، تو یہ ایسے لوگ، ایسے بندے اللہ کے اولیاء ہیں، یہ اولیاء الرحمن ہیں۔ اور جنہوں نے اللہ کی بندگی نہیں کی، اللہ پر ایمان نہیں لائے، تو سب شیطان کی پجاری ہیں، وہ سب شیطان کے نقش قدم پر ہے۔ شیطان کو ان لوگوں نے ولی بنا لیا ہے، یہ شیطان کے اولیاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جن لوگوں نے کفر کیا تو ان کے اولیاء طاغوت ہیں، شیاطین ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ روشنی سے نکال کر، ایمان سے نکال کر کہاں لے جاتا ہے؟ کفر کی طرف، تاریکی کی طرف، اندھیرے کی طرف۔ اور ظاہر ہے اندھیرے کی طرف جائیں گے تو سوائے تباہی کے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گمراہی کے لیے تاریکی کا لفظ استعمال کیا، ظلمات استعمال کیا۔ جیسے آدمی اندھیرے میں چلے تو ٹھوکر کھاتا ہے، اندھیرے میں چلے تو وہ راستہ بھٹک جاتا ہے، صحیح منزل پہ نہیں پہنچتا ہے، چلنے میں اسے حیرانی ہوتی، پریشانی ہوتی،
تو اس کی منزل کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو ایسے ہی جو ایمان نہیں لائے، توحید قبول نہیں کیے، کفر کے راستے پر ہیں، تو ان کی منزل کا کوئی ٹھکانہ نہیں، وہ ہمیشہ ٹھوکر کھائیں گے، دنیا میں بھی ٹھوکر کھائیں گے اور مرنے کے بعد برزخ میں بھی ٹھوکر کھائیں گے، اور قیامت کے دن بھی ٹھوکر کھائیں گے، ہلاک و برباد ہوں گے۔ تو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اور ہدایت کی راہ پر چلنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں، اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کے اولیاء بن جائیں، نیک بن جائیں، اللہ پر ایمان لانے والے بن جائیں، اللہ کے اولیاء بن جائیں، اولیاء الرحمن بن جائیں، اولیاء الشیاطین نہ بنیں۔ آج اولیاء الشیاطین بہت بنے ہوئے ہیں، لیکن نجات اور کامیابی ان لوگوں کے حصے میں آئے گی جو اللہ پر ایمان لائے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا مولا ہے۔ یہ ایمان کی فضیلت ہے، یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ ایمان کا ثمرہ ہے، یہ ایمان کا نتیجہ ہے۔ جو آج ایمان لائے گا، اپنی زندگی میں ایمان کو قبول کرے گا، وہ آخرت میں خوشحال ہوگا، پرامن ہوگا، جہنم کی آگ سے بچ جائے گا، ہدایت پر دنیا میں قائم رہے گا، تو آخرت میں امن و امان کی زندگی حاصل کر لے گا۔ اور جو ایمان قبول نہ کرے، دنیا میں اس کے پاس کروڑوں کی ملکیت ہو، دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی ہو، عہدہ و منصب کے اعتبار سے سب سے بڑا آدمی ہو، شہرت کے اعتبار سے سب سے بڑا ہو، ہر اعتبار سے وہ سب سے بڑا ہو، لیکن اگر وہ ایمان کی نعمت سے محروم ہے تو آخرت میں اسے سوائے جہنم کے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے نتیجہ بیان فرمایا، کہا اولئک اصحاب النار، کہا یہ لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس جہنم میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کون جہنم والے ہیں؟ کون لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے؟ جی ہاں، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ پر ایمان نہیں لائے، کفر کو اختیار کیا، شرک کو اختیار کیا، اور اسی پر جمے رہے، ان کی وفات اسی کفر اور شرک پر ہوئی، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ اور انجام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ جنت میں وہ کبھی داخل نہیں ہو سکتے، اور نہ جہنم سے وہ کبھی کسی لمحہ کے لیے نکل سکتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب ہے۔ یہ آیت دلوں کو دہلا دینے والی ہے، یہ ہم بار بار پڑھتے ہیں، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر ایسی آیت موجود ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کافر لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت توحید، نعمت اسلام پر شکر ادا کیجئے، اور جتنا زیادہ ہم شکر ادا کر لے جائیں یہ بہت کم ہے۔ دنیا میں ہمارے پاس اگر کچھ نہ ہو کوئی ٹینشن نہیں، اگر ہمارے پاس ایمان ہے اور دنیا کی کوئی بھی نعمت ہم کو نہ ملی ہو، پھر بھی ہم کیا ہیں؟ سعادت مند ہیں، خوش نصیب ہیں۔ دنیا کی یہ چند روزہ زندگی تو گزر جائے گی، ایمان کی نعمت لے کر کے ہم اللہ رب العالمین کے دربار میں جائیں گے تو ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے، جہنم کی آگ سے ہم نجات پا جائیں گے۔ لیکن اگر ہمارے پاس ایمان کی نعمت نہ ہو، ہم کفر پر دنیا سے رخصت ہوں، شرک کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوں، ایمان کی نعمت ہمارے پاس نہ ہو، تو پھر یہ آخرت کی زندگی بڑی تباہ کن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جہنم کی آگ سے بچائے۔ یہ بار بار ہم آیت پڑھتے ہیں، یہ واقعی دلوں کو لرزا دینے والی یہ بات ہے، دلوں کو دہلا دینے والی آیت ہے کہ کافروں کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ وہ جہنم، دنیا کی یہ جو آگ جو ہم جلاتے ہیں یہ ایک حصہ ہے، ابھی 69 درجہ گنا فضیلت لگتی ہے جہنم کی آگ۔ دنیا کی اس آگ کا یہ عالم ہے کہ آدمی جل کر کے راکھ ہو جاتا ہے، جہنم میں آدمی کو جب جھونکا جائے گا تو انسان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو جن کے پاس ایمان کی نعمت نہیں ہے، کفر کی زندگی گزار رہے ہیں، نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کا انکار کر رہے ہیں، ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ نہ جہنم کا عذاب کم ہوگا، اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور نہ وہ
کسی لمحہ کے لیے جہنم کی آگ سے نکل سکیں گے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ کوئی ایسا نہیں کہ 10 سال 50 سال 60 سال 100 سال 1000 سال لاکھ سال ملین سال ارب سال، ایسا نہیں، وہ زندگی لامحدود ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے، اور ہم سب کو ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام پر ہم سب کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر باقی رکھے، اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو اسی اسلام اور ایمان پر ہو۔ اور ہم سب کو چاہیے، اور ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے ایمان کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی توفیق دی ہے تو ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم۔